السلام علیکم، میں ہوں شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو دنیا ٹی وی۔ ناظرین اکرام، 13ویں صدی کے آغاز میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران دنیا پر ایک نئی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی، جب چنگیز خان کی قیادت میں ایک خونخوار منگولین فوج نے اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تو ایک طرف مشرقی یورپ سے گزرتے ہوئے وسطی یورپ پہنچ گئی، دوسری طرف انہوں نے سائبیریا میں اپنی طاقت کا ثبوت دیا۔ بر صغیر، چین اور فارس میں منگول فوجوں نے ظلم و جبر کی ایک ناقابل فراموش تاریخ رقم کی۔ تمام عظیم سلطنتیں منگول کے ظلم پر سر جھکا رہی تھیں۔ دوسری طرف خوارزم سلطنت نے سلجوقیوں کے زیر قبضہ خراسان، ایران، شام اور عراق کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ اس وقت ان کی طاقت عروج پر تھی۔ چنگیز خان نامی طوفان اپنے تمام تر ظلم و بربریت کے ساتھ خوارزم سلطنت کی طرف بڑھا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سلطنت کے غضب کے بعد وہاں مقیم ترک قبائل ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ زیادہ تر قبیلے چروائے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں بھی انہوں نے سبزے اور پانی دیکھا وہ اپنے خیمے وہاں رکھتے اور رہنے لگتے۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر ایران اور شام پہنچے، ان میں سے کچھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان ترک قبیلوں میں ایک کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ نسبتاً مضبوط تھا اور دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ سٹرونگ تھا۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا اور اس کا قائد سلمان شاہ تھا۔ سلمان شاہ کی قیادت میں کائی قبیلہ اپنے وطن خراسان چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اس کے راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلمان شاہ ڈوب گیا اور وہ زندہ نہ رہ سکا۔ ارطغرل غازی سلمان شاہ کا بیٹا تھا، وہ کئی قبیلوں کا سردار تھا۔ وہ خراسان سے ہجرت کر کے سلجوق سلطنت میں داخل ہوا۔ ارطغرل بہادر تھا اور ہمیشہ اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ ان کی روحانی رہنمائی ابن عربی نے بھی کی۔ ارطغرل اپنے والد کی وفات کے بعد کئی قبیلے کا رہنما بن گیا۔ ارطغرل کا پورا سفر لڑائیوں اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے سلجوق سلطنت کی مدد سے بہت سے معرکے سر انجام دیے اور منگولوں کو شکست دی۔ اس کی شادی سلجوق شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی اور ان کے 3 بیٹے گنڈوس، ساوسی اور عثمان پیدا ہوئے۔ ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے کئی سالوں کے بعد ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو 6 صدیوں تک قائم رہی۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 1600 سے 1700 صدی میں یہ سلطنت 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر رستہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحر قزوین، خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باجگاز علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں اپنے واقعہ بیشتر صوبے غازی عمارتوں کے ہاتھوں گواہ بیٹھی تھی۔ انہی عمارتوں میں ایک مغربی اناطولیہ میں اس کی شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطرتی ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا فاصلہ پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاپا روم کا لشکر تھا جو عیسائیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کو بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیاد ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحر روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنتی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطنت بایزید جلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانی کی اول العزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند اشروں میں فتح قسطنطینیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کو وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرا
بایزید جلدرم کے بیٹے محمد اول کے ساتھ جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ ذوق، اخلاق و انصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سرنیرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زیر قیادت اس لشکر نے میر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد کیسر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتری اور انٹرانو اور پولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا، لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔